أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. باب اذا وقف ارضا او بئرا او اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمین. جب کسی زمین کو وقف کرے یا کنواں وقف کرے اور اپنے لیے بھی شرط رکھے کہ جیسے دوسرے مسلمان اس زمین اور کنویں سے فائدہ اٹھائیں گے میں بھی فائدہ اٹھاؤں گا، تو اس طرح کی شرط رکھنا جائز ہے. ووقف انس دارا فاذا قدم نزلها. کہ انس رضی اللہ عنہ نے ایک گھر وقف کیا، جب سفر سے آتے یا سفر میں جاتے اور وہاں سے گزرتے تو وہاں خود بھی قیام کرتے تھے. وتصدق الزبیر بدوره. زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھروں کو وقف کر رکھا تھا. وقال للمردودة من بناته ان تسكن غیر مضرة ولا مضر بها. زبیر رضی اللہ عنہ نے گھروں کو وقف کر رکھا تھا اور وقت میں سے کون کون استفادہ کریں گے اس کے ضمن میں کہا تھا کہ ان کی جو بیٹیاں مطلقہ ہیں، المردودۃ من بناتہ مطلقہ، کہ ان کی جو بیٹیاں مطلقہ ہیں وہ بھی اس گھر میں رہ سکتی ہیں، اس وقف کے گھر میں رہ سکتی ہیں، غیر مضرۃ، کسی کو نقصان پہنچائے بغیر، یعنی جب تک ان کی شادی نہ ہو وہ یہاں قیام کر سکتی ہیں، رہ سکتی ہیں. ولا مضر بہا، اور اس کو کوئی نکالے گا نہیں، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا کہ خواہ مخواہ یہ وقف کے گھر میں ٹھہری ہوئی ہے، باپ کا مال سمجھ کر کے ٹھہری ہوئی ہے، تو اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا. تو دونوں کو غیر مضرۃ کہہ کر کے لڑکیوں کی نصیحت کہ تم وقف کا مال سمجھ کر کے مستقل یہیں قیام نہ کر لینا، جیسی ضرورت پوری ہو، تمہاری شادی ہو، تمہارا انتظام ہو جائے چلے جانا. اور غیر ولا مضر بہا، اور اگر جب تک شادی نہیں ہوتی ہے اس کو کوئی دوسرے تانے نہ دیں کہ باپ کا وقف پا کر کے یہاں قیام کیے ہوئے، نہیں، اس کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچانا. کہا فَإِنِ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ. یہ مطلقہ اگر اس کی شادی ہو جائے تو اس کو یہاں رہنے کا حق نہیں رہے گا. تو یہ گویا کہ مطلقہ اور بیوہ بچیوں کے لیے کہا. وَجَعَلَ ابن عمر نصیبہ من دار عمر سکنا لذوی الحاجات من آل عبداللہ. ابن عمر نے اپنا حصہ عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں سے جو ابن عمر کے حصے میں آیا تھا اس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے وقف کر دیا. کن لوگوں کے لیے؟ جو بھی ضرورت مند ہو ہمارے خاندان کا، وہ اس گھر میں رہ سکتا ہے، اپنے خاندان کے ضرورت مندوں کے لیے. تو ایسا کیا جا سکتا ہے کہ وقف کرتے ہوئے شرط رکھی جا سکتی ہے کہ اس سے ہم بھی استفادہ کریں گے، ہمارے گھر والے بھی استفادہ کریں گے، اور بچے تو دوسرے لوگ بھی استفادہ کریں. وقال عبدان اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن ابي عبد الرحمن عن عثمان رضی اللہ عنہ حيث حوسر اشرف علیہم. جب عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا گیا، بلوائیوں نے، عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کرنے والوں نے جب عثمان رضی اللہ عنہ کا گھر گھیر لیا، اشرف علیہم، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے جھانک کر ان لوگوں کو بتایا، وقال انشدکم اللہ ولا انشد الا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں اللہ کا حوالہ دیتا ہوں اور میں اللہ کا حوالہ، اللہ کی قسم، انہی لوگوں کو دلاتا ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں. تمہیں اللہ کا حوالہ دے کر میں پوچھتا ہوں، الستم تعلمون ان رسول اللہ قال، کیا تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ رسول نے کہا، من حفر رومتا فلہ الجنہ، جو بیر روما خریدے گا
اس کے لیے جنت ہے۔ فحفرتها، تو میں نے اس کنویں کو کھودا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر روما کھودنے والے کو، لوگوں کے لیے وقف کرنے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ تو میں نے کیا یا نہیں؟ میں نے کیا۔ تو اللہ کے رسول مجھے گویا کہ جنت کی بشارت سنا رہے ہیں، تو پھر میرے خلاف تم لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، میں اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے رہا ہوں، یا شریعت کے خلاف میں کوئی کام کر رہا ہوں؟ الستم تعلمون انہ قال من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جیش العسرہ کو جہاد کے سامان مہیا کیا، جہاد کی ضرورت ان کی پوری کی۔ جیش العسرہ کس کو کہتے ہیں؟ جیش العسرہ کے معنی تو تنگی کے ہوتے ہیں، عسرہ کے معنی تنگی کے ہوتے ہیں۔ تو جیش العسرہ سے غزوہ تبوک مراد ہے کہ غزوہ تبوک سخت گرمی کے موسم میں تھا اور لمبا سفر تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ لوگ اتنا لمبا سفر کر سکیں۔ تو آپ نے اعلان کیا کہ جو اس فوج کو ساز و سامان مہیا کرائے گا اس کے لیے جنت ہے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فراہم کیا۔ کیسے فراہم کیا؟ کتنا فراہم کیا؟ کہا فقد ثبت أنه أنفق في هذه الغزوة 300 بعير بأحلاسها وأقطابها، کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوۃ العسرہ میں یعنی غزوہ تبوک میں 300 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ فراہم کیے۔ 300 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ، اس پر جو کھانے پینے کے سامان ہو سکتے ہیں سارے سامان بھی مہیا کیے۔ وجاء بألف دینار فنثرها فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 دینار لے کر کے آئے، رسول کے کمرے میں ڈال دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 دینار دیکھا، اسے الٹ پلٹ کرتے اور کہتے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ آج کا عمل جو میں عثمان کا دیکھ رہا ہوں، اس کے بعد اب عثمان کو کسی مزید عمل کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ عمل کافی ہے اس کی جنت میں جانے کے لیے۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان اب اس کے بعد جو بھی کچھ کریے، اس کے بعد عثمان اب اس کے بعد جو بھی کرے اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے گا کہ اس کا عمل اتنا عظیم ہے۔ اور آپ نے یہ جملے بار بار دہرائے۔ تو قال فصدقوه بما قال، عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ جو باتیں بتائیں کہ بیر روما کھودوانے والا میں، اس میں من واقف ارضاً یہ ہوگا شرط دلاہ کا دلاء المسلمین، کہ ہم نے کنواں وقف کیا اس شرط کے ساتھ کہ اس کنویں سے مجھ کو بھی استفادے کا ایسے ہی حق ہوگا جیسے کہ سارے لوگوں کا۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی شخص اپنی زمین یا مکان وقف کرتا ہے اس نیت کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ کہ میں بھی، میرے گھر والے بھی اس سے استفادہ کریں گے، تو اس کو استفادے کا حق رہے گا اور وہ بھی استفادہ کر سکتا ہے۔ وقال عمر فی وقفہ لا جناح علی من ولیہ ان یأکل، عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زمین وقف کی، تو زمین کے وقف کرتے ہوئے شرائط میں سے جو شرائط تھے ان میں سے یہ بھی تھا لا جناح علی من ولیہ ان یأکل، کہ کوئی حرج نہیں ہے اس شخص پر جو اس کی نگرانی کرے کہ وہ بھی اس میں سے کھائے، وہ بھی اپنے اخراجات اس میں سے پوری کرے۔ اب جو اس کی نگرانی کرے، اس کی نگرانی کرنے والا خود واقف وقف کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، اس کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر خود نگرانی کر رہا ہے تو اس کو بھی اس سے استفادے کا حق ہے، اس کی اولاد نگرانی کر رہی ہے تو اس کو بھی اس سے استفادے کا حق ہے۔ تو بیر روما، وہ بیر روما تو تیار تھا، کھودنے کا مطلب یہ ہے کہ اشترا، کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے بیر روما کو خریدا
اور وقف کر دیا۔ بیر روما کو خریدا اور وقف کر دیا۔ یہ بیر روما کہاں تھا؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیر روما مدینے میں بہترین کنواں تھا، اس کا پانی بڑا ہی میٹھا تھا۔ مدینے میں میٹھے پانی کی قلت تھی، یہی ایک کنواں تھا جہاں سے مسلمان سب سیراب ہوتے تھے۔ بنو غفار کے ایک شخص کا ایک کنواں تھا جس کا نام روما تھا۔ اتنا مہنگا بیچتا تھا کہ ایک مشکیزہ پانی ایک مد میں بیچتا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس سے کہا تبیعونیہا بعین فی الجنہ، کہ بھئی یہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں چشمہ عطا کرے گا، نہر عطا کرے گا، تم بیچتے ہو اس کے بدلے کہ اس کا ثواب تم کو جنت میں ملے۔ تو وہ بڑا غریب شخص تھا، اس نے کہا لیس لی ولا لعیالی غیرہا، کہ ہمارے پاس گزر کرنے کے لیے اس کنواں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، من حفر رومۃ فلہ الجنہ، تو اس رغبت میں، جنت کی رغبت میں، عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کو خرید لیا اور بڑا مہنگا خریدا، بہت زیادہ قیمت ادا کی۔ اس میں کہا فاشتراہا بخمسۃ وثلاثین الف درہم، 35,000 درہم، اس زمانے میں 35,000 درہم میں وہ ایک کنواں خریدا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، اس کنویں سے جیسے عام لوگ سیراب ہوں، مجھ کو بھی اجازت دیجیے کہ میں بھی اس سے سیراب ہوں، میں بھی اس کا پانی پی سکوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ہاں آپ بھی پی سکتے ہیں۔ تو یہی محل استشہاد ہے اس باب کے لیے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے بیر روما خریدا، وقف کیا اور اپنے لیے شرط رکھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو قبول کیا۔ تو اس طریقے سے وقف کی زمین اور جائیداد سے اگر اس کی نیت وقف کرتے ہوئے یہ ہے کہ میں بھی فائدہ اٹھاؤں، میری اولاد بھی فائدہ اٹھائے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک داعی کو نیک کام میں جلدی کرنا چاہیے، کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی سنا کہ فلاں پر فلاں رغبت دلائی جا رہی کہ یہ خرید لے گا تو اسے جنت ہی، تو فوراً آپ نے خریدا اور اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ تو نیک کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اللہ کی مغفرت کے لیے جلدی کرو، اللہ کی مغفرت کے لیے جلدی کرو، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا۔ جنت کیسی؟ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ الی آخری۔ تو مسلمان تو وہ ہے جو خوشحالی کے وقت میں، تنگ حالی کے وقت میں، ہر حال میں وہ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو ایک داعی کو اس صفت سے متصف ہونا چاہیے۔ یہاں عثمان رضی اللہ عنہ اپنی خوبی آپ بیان کر رہے ہیں، الستم تعلمون، کیا تم کو پتہ نہیں ہے کہ رسول نے کہا تھا جو بیر روما کھودے گا اس کے لیے جنت، فحفرتها، میں نے کھودا، تو اپنی تعریف آپ ہو رہی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوقت ضرورت لوگوں کو بتانے کے لیے ایسا جملہ استعمال کیا جا سکتا ہے، بطور فخر نہیں، بطور فخر نہیں، بدل کے اپنی حقیقت بتانے کے لیے کہ میں ہوں کون، اپنی حقیقت بتانے کے لیے میں ہوں کون، تمہارا میرے ساتھ رویہ کیسا ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے وہ اپنی خوبی بیان کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ ابن حجر رضی اللہ عنہ، ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں فیہا جواز تحدث الرجل بمناقبہ عند الاحتیاج، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اپنی خوبیوں کو بیان کر سکتا ہے ضرورت کے پر، لدفع مضرۃ او تحصیل منفعۃ، کسی اپنے آپ سے نقصان کو دور کرنے کے لیے، کہ لوگ
بخیل سمجھتے ہوں، ہیں سخی لوگ بخیل سمجھتے ہوں، تو واضح کرنے کے لیے نہیں ہماری سخاوت فلاں فلاں جگہ موجود ہے اور تم سب دیکھتے ہو، یا کسی فائدے کے حصول کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، کبر کے طور پر، فخر کے طور پر یہ اپنے مناقب بیان کرنا یہ درست نہیں، وہ ناجائز۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے صبر سے کام لیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے صبر سے کام لیا، باوجود کہ ان کا محاصرہ ہوا، یہاں تک کہ انہیں قتل کر دیا گیا، مگر آپ نے ان کے خلاف صحابہ کرام کو دعوت نہیں دی کہ وہ ان کا دفاع کریں، کہ صبر میں بھی انہیں کہ ہم سبب نہ بنے کسی مسلم کے قتل کا۔ تو امتحان کے وقت اور آزمائش کے وقت صبر سے کام لیا جانا چاہیے، جیسا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے صبر سے کام لیا، اور اس صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم تو تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ جان لیں کہ کون تم میں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، کون صبر کرنے والا ہے۔ تو ہم تمہاری باتوں کو، تمہارے اعمال کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو مصیبت کے وقت میں صبر سے کام لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے پر اعتماد کرتے ہوئے صبر کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ دعوت کے اسلوب میں سے ترغیب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں رغبت دلائی، من حفر بئر فلہ الجنہ، کون یہ کام کرے گا تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو مختلف موقعوں سے لوگوں کو کسی کام پر ابھارنا ہو تو اس کام کی فضیلت بھی بیان کرنی چاہیے، تاکہ لوگوں میں اس پر انفاق کا جذبہ پیدا ہو، اس راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ دو موقع سے کہ لوگوں کو میٹھے کنویں کی پانی کی ضرورت تھی، تو میٹھا پانی کا کنواں خریدنے پر ابھارا اور اس کے لیے جنت کی بشارت سنائی۔ لوگوں کو غزوہ تبوک کے موقع سے پیسے کی ضرورت تھی، ساز و سامان کی ضرورت تھی، تو اس پر آپ نے ابھارا اور جنت کی بشارت سنائی۔ تو اس طریقے سے جب مالی تنگی کا معاملہ ہو یا جس چیز کی ضرورت ہو اس چیز پر ابھارتے ہوئے وہ آیتیں، وہ احادیث امت کو سنانا چاہیے جو اس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہو، جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان رغبت پیدا ہو کام کو کرنے پر۔ تو اس طریقے سے داعی کو چاہیے کہ مدعو کے سامنے لوگ ترغیب کی باتیں کریں، ابھارنے والی باتیں کریں، تاکہ لوگ کام پر آمادہ ہوں۔ اور داعی کو چاہیے کہ وہ بہترین نمونہ بنے۔ عثمان رضی اللہ عنہ بہترین نمونہ تھے سب کے لیے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اخلاق کی، ان کے عمل کی تعریف کرتے ہوئے بار بار فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ اس کا کوئی بھی عمل آج کے بعد سے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یعنی اس نے اتنا بڑا کارنامہ دے دیا ہے، کارنامہ انجام دیا ہے اللہ کی راہ میں، اخراجات کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ اب عثمان کو کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ اس تشجیع کے لیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کہے کہ اب نماز کی کیا ضرورت، روزے کی کیا ضرورت، فلاں کی کیا ضرورت، یہ مطلب نہیں۔ یہ تشجیعی الفاظ ہوتے ہیں لوگوں کو ابھارنے کے لیے۔ اللہ کا بندہ تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کو پا کر اور اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے پیروں میں ورم آ جاتا، لوگوں نے کہا آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے، تو آپ کا جواب ہوتا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو اللہ تعالیٰ جس قدر انسان کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اس پر انسان، نیک انسان اترانے کے بجائے مزید اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کرتا ہے اور مزید قدم آگے بڑھاتا ہے، اس میں اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ لوگوں کے لیے بہترین نمونہ بنے، خواہ معاملہ انفاق کا ہو، حسن اخلاق کا ہو، سب معاملے میں ہم لوگوں کے لیے نمونہ بنیں، لوگ ہمیں دیکھ کر کے اچھائی کو اپنائیں، خواہ معاملہ مالیات کا ہو یا دیگر اخلاق کا ہو۔